کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی. موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی, موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی. اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے تھے. آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کر لو. صبح نوکری پہ جا رہے ہو, جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر لو میرے بھائی. دن بھر فرصت نہیں ملتی, رات میں آؤ کھانا کھاؤ. آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے, موبائل پر 10 منٹ کا ٹائم نکالو, تھوڑا سا قرآن پڑھ دو, تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا, کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے, یہ امت نماز سے بھی دور ہے. مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے, مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ, مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ, فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں, لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ, 25 لوگ, 10 لوگ, 15 لوگ. حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے, مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں اب بھی. لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں, برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی. دنیا بدل رہی ہے, سعودی عرب بھی بدل رہا ہے, مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے. آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں, مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹنس پر تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا. میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے, نقاب لے رہا تھا میں. نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا, ریٹ بھی طے ہو چکا تھا. مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز آنے لگی. دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئیے. میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے, نقاب پسند ہو چکا ہے, پیسہ دیتا ہوں میں, سودا طے ہو چکا ہے, لے لو. کہا اس نے کہا نہیں, اذان ہو گئی ہے, اب میں سودا نہیں کر سکتا, اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا, اذان ہو چکی ہے, اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے, میں ملوں گا آپ کو. یہ اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا. مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے, ایمان ابھی زندہ ہے. یہی ہونا چاہیے میرے بھائی. آپ کی تجارت, آپ کا کاروبار, آپ کی دکان, آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے, نماز سے بڑا نہیں ہے. آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے, لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا, ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی. آج کا مسلمان نماز سے دور ہے. پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں, کلیا چک میں. اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا, اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا. کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا, نبی کے چاہنے والوں کا. بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے تھے. جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے. کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے, کتنی ایمبولنس پھنسی تھی, لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے. نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز. وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے.
اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوئی۔ نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے، تو نماز کی پابندی کر، تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ امت نماز سے بھی دور ہے، یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھتے تھے۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا۔ یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے۔ اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی تھی، وہابی کے نام کے ساتھ گالی لکھی تھی۔ اتنی نفرت ہے۔ شادی کے کارڈ میں، باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے۔ ایک شادی کا ویڈیو آیا میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے، بارات نکل رہی ہے، اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں، ورنہ ان کو مار کے بھگایا جائے گا۔ کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے۔ کیا میرے نبی کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے۔
یہ مسلمان کی، یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی۔ آج نبی کا چاہنے والا